يا رحمة للعالمين يا محمد. سیرت پروجیکٹ سیزن 1 ایپیسوڈ 1. انسان اس گولے پر کہاں سے آیا؟ انسان اس گولے پہ کہ جسے ہم دنیا کہتے ہیں موجود ہے، اور یہ اتنی بڑی ریالٹی ہے کہ کسی کو اس کے انکار کی جرت نہ ہوئی سوائے سوفسٹ کے ایک چھوٹے سے گروہ کے. فلاسفی، ریلیجن اینڈ سائنس تینوں اس حقیقت کو، اس ریالٹی کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کا وجود کوئی وہم یا خیال نہیں بلکہ وہ حقیقت میں ایگزسٹ کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ انسان اس گولے پر آیا کہاں سے؟ اگر وہ یہاں موجود ہے تو کہیں سے تو اس کی انٹری ہوئی اور کہیں اس کا خروج ہو رہا ہے، اس کا ایگزٹ ہو رہا ہے. انسان اس زمین پر کہاں سے آ گیا؟ بارش کے قطروں کے ساتھ آسمان سے ٹپکا ہے، پودوں کی طرح اسی زمین سے اگ آیا ہے، یا خلا میں سفر کرتے ایلینز کی باقیات میں سے ہے؟ اور یہ بھی کہ مرنے کے بعد انسان کہاں جا رہا ہے؟ کیا اسی مٹی میں مل کے مٹی ہو رہا ہے، یا دوبارہ کسی نئے جنم کے ساتھ واپس اسی دنیا میں پلٹ رہا ہے، یا ایک دنیا سے دوسری دنیا یعنی میٹیریل ورلڈ سے عالم برزخ میں منتقل ہو رہا ہے، یا وارم ہول کے راستے ایک یونیورس سے دوسری یونیورس کے سفر پر ہے؟ فلاسفی، ریلیجن اینڈ سائنس تینوں نے اس سوال کو مختلف انداز سے ایڈریس کیا. ان تینوں کی جوابات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو فی الحال تک کی صورتحال یہی ہے کہ ان تینوں ڈسپلنز میں اس سوال کا سب سے جامع ترین یعنی موسٹ کمپریہنسو اور منطقی ترین یعنی موسٹ لاجیکل جواب ریلیجس نیریٹو میں پنہا ہے. سائنس تو بگ بینگ سے پیچھے کیا تھا اس سوال کو ہی اپنے دائرہ کار سے خارج قرار دیتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ ٹائم اینڈ سپیس کے وجود سے پہلے کا تصور بھی انسانی ذہن کے لیے ممکن نہیں. لہذا بگ بینگ سے پہلے کیا ہے؟ دی گرینڈ ڈیزائن کے مصنف اسٹیفن ہاکنگ کے نزدیک یہ ایک اسٹوپڈ کوشچن ہے. رہا فلسفہ تو جتنے فلسفی ہو گزرے اس سے زیادہ تو دنیا میں فلسفے موجود ہیں، اور وہ سب باہم متضاد یعنی سیلف کنٹرڈکٹری اوپینین کا اظہار کر رہے ہیں. البتہ سیمیٹک ریلیجنز میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسول اور تمام آسمانی کتابوں میں اس سوال کا ایک ہی جواب دیا جاتا رہا کہ جسے آج ہم نظریہ تخلیق یعنی کریشنزم کے نام سے جانتے ہیں. واضح رہے کہ ہم اسے نظریہ محض اس کی تھیورائزیشن کے سبب سے کہہ رہے ہیں، ورنہ تو یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ جس کی تائید عقل و منطق سے بھی ہوتی ہے، اور قدیم انسان کی تاریخ بھی اس کے لیے سپورٹنگ میٹیریل کا کام دیتی ہے. نظریہ تخلیق کیا ہے؟ نظریہ تخلیق یہ ہے کہ فرام دی ویری بگننگ یعنی ازل سے کریٹر موجود تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا. جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا. اس نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، اس کے بعد اس پہ اپنا عرش بچھایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ عز و جل کا عرش پانی پر تھا. اور سنن ترمذی کی مستند روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ عز و جل کہاں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ اما میں تھا. اما کا ایک ترجمہ بادل بھی کیا گیا ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کیا وہ اس دن کے انتظار میں ہیں کہ جس دن اللہ عز و جل بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئے. اور بادل سے مراد کائناتی جھرمٹ یعنی گلیکسی کلسٹر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی دکھنے میں بادل کی طرح ہی ہوتا ہے، اگرچہ یہ ایک تحقیق طلب موضوع ہے. پانی اور عرش کے بعد کریٹر نے قلم کو پیدا کیا اور قیامت تک کے احوال لکھنے کا حکم دیا کہ جسے ہم تقدیر یا ڈیسٹینی کہتے ہیں. سنن نبی داؤد کی مستند روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا کہ لکھو. اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ اللہ عز و جل نے کہا کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ دو. یہی وہ تقدیر ہے کہ جس پر انسان کو کبھی کبھار خواب یا چھٹی حص یعنی سکس سینس کے ذریعے
مطلع اور باخبر کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ کسی انسان کو پہلے سے ہی کسی دوسرے کی وفات یا آئندہ فیوچر میں پیش آنے والے کسی حادثے کی انسیڈنٹ کی خبر ہو جائے۔ تقدیر آسان الفاظ میں یہ ہے کہ سب وقت آنے واحد میں موجود ہے، یعنی all of time exists in a single moment۔ پھر خالق نے زمین، پہاڑوں، ستاروں، 7 آسمانوں اور دیگر مخلوقات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اور بائبل میں بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ اس کے بعد 2 دنوں میں زمین میں پہاڑ اور دیگر معدنیات رکھ دی اور اس گولے کو یعنی زمین کو، پلینٹ ارتھ کو انسان کے رہنے لائق ہیبیٹیبل بنایا۔ فی الحال کی تحقیق کے مطابق کوئی اور سیارہ یا پلینٹ انسان کے رہنے لائق نہیں ہے۔ زمین کی تخلیق کے بعد خالق نے، کریٹر نے 2 دنوں میں آسمانوں کی تخلیق کی اور عرش پر بلند ہوا۔ قرآن مجید میں 7 مقامات پر زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ عز و جل کے عرش پر بلند ہونے کا ذکر ملتا ہے اور بائبل سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ مخلوقات کی پیدائش کے بعد ان کی افزائش نسل یعنی ان کی گروتھ کے لیے اللہ عز و جل نے ہر جاندار شے یعنی لیونگ تھنگ میں اصل اوریجن پانی کو بنایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو، لیونگ تھنگ کو پانی سے پیدا کیا۔ بعض اہل علم نے پانی سے مراد نطفہ یعنی سپرم بھی لیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ عز و جل نے مادہ نور یعنی لائٹ سے فرشتوں کو، آگ کی لپٹ یعنی انویزیبل فلیم سے جنات کو اور مٹی کے جوہر یعنی ایسنس سے انسان کو پیدا کیا اور اسے زمین میں خلیفہ بنانے کا اعلان کیا۔ آدم کی تخلیق کیسے ہوئی؟ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹھی بھر مٹی زمین کے مختلف مقامات سے لی۔ کہیں سے زمین کی مٹی سرخ تھی تو کہیں سے سفید اور کہیں سے کالی اور کہیں سے ان رنگوں کے مابین کسی رنگت والی، لہذا یہ سب رنگ کلرز ہمیں اولاد آدم میں نظر آتے ہیں۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا، کوئی سرخ و سفید ہے اور کسی کا رنگ گندمی ہے، اور کہیں سے زمین نرم تھی اور کہیں سے سخت، اور کہیں سے مٹی صاف ستھری تھی اور کہیں سے خراب، لہذا یہ سب مزاج آدم کی اولاد میں نظر آتے ہیں اور یہ اسی مٹی کے اختلاف کے سبب سے ہیں۔ اللہ عز و جل نے آدم ہی کی پسلی سے ان کے جن سے مخالف اپوزٹ جینڈر یعنی اما حوا کا جوڑا پیدا کیا۔ شروع میں آدم اور حوا دونوں کو آسمانوں کی جنت میں رکھا گیا اور بعد ازاں اسی جنت کے حصول کے لیے متعین مدت کے لیے امتحان کی غرض سے یعنی ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے زمین پر اتارا گیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ عز و جل نے آدم اور حوا کو زمین پر اتارتے وقت کہا تھا کہ جب تمہاری آئندہ آنے والی نسلوں کے پاس میں اپنے رسول اور اپنا پیغام یعنی میسج بھیجوں تو جس نے اس میسج کی پیروی کی اس کے لیے جنت ہے اور جس نے اس میسج سے منہ موڑا اس کے لیے جہنم ہے۔ آدم اور حوا کے اس گولے پر اتارنے کے بعد اللہ عز و جل نے اس زمین پر، اس پلینٹ ارتھ پر کثیر تعداد میں نسل انسانی کو پھیلا دیا۔ خالق ارض و سما یعنی زمین اور آسمان کے کریٹر نے کائنات یعنی یونیورس کی اوپری وسعتوں سے، اسپیس سے اپنے کلام کے ذریعے پیغام، سگنلز بھیج کر حضرت انسان سے رابطہ کیا۔ انسان کی طرف یہ پیغامات، یہ سگنلز اس کے کریٹر کی طرف سے ہر دور میں بھیجے جاتے رہے۔ ان سگنلز کو وصول کرنے والی جماعت انبیاء اور رسل کی جماعت کہلاتی تھی، جو ہر زمانے میں موجود رہی۔ زمان و مکان کے شدید اختلاف کے باوجود ان سب رسولوں اور نبیوں کے سگنلز میں موجود میسج ایک ہی ہے، جو اس میسج کے ایک ہی منبع اور سرچشمہ یعنی اس کے ایک ہی سورس ہونے کی واضح علامت اور نشانی ہے۔ آدم علیہ السلام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل بشمول نوح و ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام سب نبیوں کا پیغام ایک ہی رہا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ خدا ایک ہی خدا ہے کہ جس نے انسانوں اور زمین و آسمان کو تخلیق کیا، اور وہ خدا اپنی مخلوق سے رابطہ کر کے انہیں بتلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسی نے ان کو پیدا کیا، اور اس کا ان سے یہ مطالبہ ہے یعنی اپنی مخلوق سے یہ مطالبہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو اس کا پارٹنر یعنی شریک نہ ٹھہرائے۔ ابھی تک کی انسانی تاریخ میں خالق اور خدا یعنی کریٹر ہونے کا دعویٰ صرف ایک ہی کی طرف سے سامنے آیا ہے،
لہٰذا جب کوئی دوسرا دعوے دار موجود ہی نہیں تو ہم کسی اور پر کیا ایمان لائیں؟ اوپری خلاؤں یعنی اسپیس سے ان پیغامات اور سگنلز کو کب کا اور کئی بار ریسیو کیا جا چکا، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ان سگنلز کو وصول کرنے والے، ریسیو کرنے والے ناسا کے سائنسٹسٹ نہیں تھے، بلکہ اپنے زمانے کے معتبر اور مؤثر ترین افراد یعنی انبیاء اور پیغمبر تھے۔ لہذا اس دنیا میں انسان کا وجود کسی اتفاق یا حادثے، کسی چانس یا ایکسیڈنٹ کا رزلٹ نہیں، بلکہ انسان خالق وحدہ لا شریک، ایک اکیلے کریٹر، سول کریٹر کی پرپسفل کریشن ہے۔ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ اپنی عبادت اور بہترین عمل کے ذریعے اپنے خالق کا، کریٹر کا شکر ادا کرے۔ اور خالق و مخلوق کا باہمی تعلق عبد و معبود کا ہے، یعنی ماسٹر اینڈ سلیو کا، جیسا کہ انسان اور روبوٹ کا تعلق۔ خالق و مخلوق کا تعلق نہ تو اصل اور عکس کا ہے جیسا کہ افلاطون کی رائے تھی، اور نہ ہی واحد و فیضان کا جیسا کہ پلاٹینس کا اعتقاد تھا، اور نہ ہی ذات و خیال کا جیسا کہ ابن عربی کا گمان تھا، اور نہ ہی علت و معلول کا جیسا کہ ارسطو کی فکر ہے، اور نہ ہی فطرت و قوانین کا جیسا کہ اسپونزا کا دعویٰ ہے، اور نہ ہی گھڑی و گھڑی ساز کا جیسا کہ گلیلیو کا قول ہے۔ افلاطون کی رائے میں یہ دنیا، جسے ہم عالم مادی میٹیریل ورلڈ کہتے ہیں، ایک دوسری دنیا یعنی ورلڈ آف آئیڈیاز کا عکس اور امیج ہے۔ فلاطینوس یعنی پلاٹینس کا اعتقاد تھا کہ بینگ دی ون کا ایمیننس ہے۔ ابن عربی کا گمان ہے کہ یہ یونیورس ذات باری تعالیٰ کا خیال ہے، امیجینیشن ہے، اور ارسطوٹل کے نزدیک خدا کی حقیقت دی پرائم کاز سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اسپونزا کے نزدیک خدا غیر شخصی، امپرسنل ہے، اور قوانین فطرت، لاز آف نیچر ہی در حقیقت گاڈ ہیں، جو اس کائنات میں اس طرح سے رچے بسے ہیں کہ خالق اور مخلوق ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اور اسی سے ملتی جلتی بات آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ نے بھی کی ہے۔ اور گلیلیو کے نزدیک خدا ایک ذات اور پرسن تو ہے، لیکن اس نے کائنات کو ایک مرتبہ پیدا کر کے چھوڑ دیا، اور اب یہ کائنات فزیکل لاز کے تحت از خود چل رہی ہے، جیسا کہ ایک گھڑی ساز، واچ میکر کسی گھڑی کو چابی دے کے چھوڑ دیتا ہے اور وہ خود سے چلتی رہتی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا نقطہ نظر نیوٹن نے بھی پیش کیا، مگر نیوٹن نے یہ اضافہ کیا کہ خدا کبھی کبھار اس کائنات میں دخل اندازی یعنی انٹرونشن بھی کر لیتا ہے۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رحمة للعالمین یا محمد